صوبہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں آثار قدیمہ قرار دی جانے والی تاریخی عمارت کیس کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ خارس ہاؤس کا پلاٹ بلڈروں کی تنظیم آباد کے ممبر بلڈر نے خریدا تھا اور سندھ کی ایک اعلیٰ سیاسی شخصیت کے خوف سے پلاٹ کی ملکیت اپنے نام نہیں کرائی تھی۔ آباد کے ممبر بلڈر SBCA میں سسٹم چلانے والے سابق ڈان شہزاد آرائی کے انتہائی قریبی رہے ہیں اور سسٹم مافیا کی آشرباد سے ہی آثار قدیمہ کی تاریخی عمارت کو مسمار کر کے وہاں کمرشل پروجیکٹ بنانے کی منصوبہ بندی کی۔ سسٹم مافیا کا پول کھلنے کے بعد سسٹم مافیا سے جڑے کرداروں کو بچانے کے لیے مافیا سرگرم ہو گئی ہے، کیونکہ سسٹم مافیا جانتی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آثار قدیمہ کے تاریخی ورثوں کو نقصان پہنچانے والوں کے سخت خلاف ہیں اور اس واقعے میں جو ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ عرض نیوز ڈیجیٹل کو کمشنر کراچی آفس کے ذرائع سے ملنے والی اہم معلومات کے مطابق خارس ہاؤس اسکینڈل کا مرکزی کردار بلڈروں کی تنظیم آباد کا ایک سینئر ممبر ہے، جس نے SBCA کے سابق سسٹم مافیا ڈان کے ساتھ مل کر آثار قدیمہ کے تاریخی ورثے خارس ہاؤس کو نقصان پہنچایا۔ کمشنر کراچی ہاؤس کے ذرائع کے مطابق خارس ہاؤس بلڈروں کی تنظیم آباد کے سینئر ممبر بلڈر نے خریدا تھا، لیکن انہوں نے سندھ کی ایک اعلیٰ سیاسی شخصیت کے خوف سے خارس ہاؤس کی ملکیت کی دستاویزات اپنے نام نہیں کرائی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آباد کے ممبر بلڈر کو خدشہ تھا اگر وہ خارس ہاؤس کی ملکیت اپنے نام کراتے ہیں تو سندھ کی ایک اعلیٰ شخصیت ان سے خارس ہاؤس میں اپنا حصہ طلب کرے گی اور اگر انہوں نے حصہ نہیں دیا تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اہم ذریعے نے عرض نیوز ڈیجیٹل کو خارس ہاؤس خریدنے والے آباد کے ممبر بلڈر کا نام اور ان کے کالے کارناموں کی مکمل تفصیلات فراہم کی ہیں، لیکن یہ درخواست کی ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک آباد کے ممبر بلڈر کا نام سے غیر آز میں رکھا جائے۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ تاریخی ورثہ خارس ہاؤس کو نقصان پہنچانے والا آباد کا ممبر بلڈر SBCA میں سابقہ پٹا سسٹم چلانے والے ڈان شہزاد آرائی کا انتہائی قریبی رہا ہے اور سابق سسٹم مافیا کے دور میں اس نے سسٹم مافیا کے ذریعے ضلع جنوبی میں ہائی رائزنگ بلڈنگز کے نقشوں میں ہیرا پھیری کرا کر ہائی رائز بلڈنگ کے نقشے منظور کرائے ہیں۔ اہم ذریعے کا یہ بھی بتانا ہے کہ بات آئی لینڈ جیسے مہنگے ترین علاقے میں تاریخی ورثہ قرار دیے جانے والے خارس ہاؤس کو نقصان پہنچا کر وہاں کمرشل پروجیکٹ بنانے کی صورت میں کسی بھی وقت کوئی مشکلات درپیش آ سکتی تھیں۔ آباد کے ممبر بلڈر ان ساری صورتحال سے مکمل طور پر باخبر تھے، اس لیے وہ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، جبکہ سسٹم مافیا نے بھی انہیں پس پردہ رہتے ہوئے یہ کھیل کھیلنے کا مشورہ دیا تھا۔ کمشنر ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ خارس ہاؤس کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں جہاں محکمہ آثار قدیمہ کی کالی بھیڑیوں کا کردار ہے، وہیں SBCA کی سسٹم مافیا بھی اس کھیل کا مرکزی حصہ ہے۔ ذریعے کا یہ بھی بتانا تھا کہ سابق ڈائریکٹر ضلع جنوبی اشفاق کھوکر اس مذموم کھیل کا ایک چھوٹا کھلاڑی ہے۔ ڈائریکٹر ڈیمولیشن عبدالسجاد خان، DG SBCA محمد اسحاق کھوڑو اس کھیل کے بڑے کھلاڑی ہیں۔ ذرائع کے مطابق آباد کے ممبر بلڈر اور سابق سسٹم ڈان نے خارس ہاؤس کی آڑ میں کھربوں روپے کا کھیل کھیلا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو وہ فعال ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ صوبے میں تاریخی ورثوں کی بربادی کے سخت خلاف ہیں اور وہ خارس ہاؤس کی بربادی کے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ذریعے کا یہ بھی بتانا ہے کہ سندھ کی اعلیٰ شخصیت سے چھپ کر جو کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس کے بعد آباد کے ممبر بلڈر مذکورہ معاملے میں سندھ کی اعلیٰ سیاسی شخصیت کو پس پوش ڈال کر مذکورہ تحقیقات کو سرد خانے کی نظر بھی نہیں کرا سکتے ہیں، لیکن آباد کے ممبر بلڈر نے بعض ذرائع سے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہے اور سسٹم مافیا کے بعض بڑوں کو اعتماد میں لے کر معاملے کو دبانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خارس ہاؤس کی بربادی میں ملوث بعض اہم کردار ابھی تک آزاد ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخی ورثوں کو بچانے والے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کامیاب ہوتے ہیں یا پھر آباد کے ممبر بلڈر سسٹم مافیا کے ذریعے اس انتہائی اہم اور حساس معاملے کو دبا دیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔